حال کے دنوں میں بھاجپا پروکتا نپور شرما سمیت کچھ فرنج ایلیمنٹس نے مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ویکتتو پر سوال اٹھائے تھے۔ اس سے پورے دیش میں تناؤ کی استھتی پیدا ہو گئی۔ ودیشوں میں بھی بھارت کی کافی کڑکڑی ہوئی۔ اس سندربھ میں پٹنہ سٹی استھت خانقاہ منمیہ کے سجادہ نشین مولانا سید شاہ شمیم الدین احمد منمی کی ایک تقریر کافی مہتوپورن ہے۔ مولانا منمی شکروار کو پٹنہ میں اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کی طرف سے بچوں کے لیے آیوجت 3 دیوسیہ اسلامک سمر کیمپ کے ادگھاٹن سماروہ کو سمبودھت کر رہے تھے۔ میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں موجودہ کنٹیکسٹ میں کہ بہت سے لوگ آج پیغمبر کے کیریکٹر میں سوالیہ نشان لگا رہے ہیں، چنہ لگا رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آپ میڈیا دیکھتے رہتے ہو، آپ سنتے رہتے ہو۔ پیغمبر پر جو لوگ سوالیہ نشان لگا رہے ہیں انہوں نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ جن لوگوں کو آنکھ سے پیغمبر کو دیکھنا نصیب ہوا انہوں نے بھی اپوزیشن کیا تھا، انہوں نے بھی پیغمبر کی مخالفت کی تھی، انہوں نے بھی پیغمبر پر سوالیہ نشان لگایا تھا۔ تو پہلے تو ان کو دیکھنا چاہیے جو سامنے سے پیغمبر کو دیکھ کے کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ جو کرٹیسائز سامنے کا تھا وہ کرٹیسائز کیا تھا؟ آپ تو 1400 برس کی دوری سے دیکھ رہے ہو، 1400 برس بیت گئے، تم آج کیسے دیکھ سکو گے؟ تمہارے دیکھنے کا کیا ہے؟ تمہاری دشمنی نہیں ہے، دشمن تو وہ تھا جو چھو رہا تھا پیغمبر کو، سن رہا تھا پیغمبر کو، دیکھ رہا تھا پیغمبر کو، پیغمبر کے بیہیویئر کو دیکھ رہا تھا، پیغمبر کے چال چلن کو دیکھ رہا تھا، پیغمبر کی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کرٹیسائز اصل کرٹیسائز تھا، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی کرٹیسزم سے گھبراتا نہیں۔ آپ کو جان کے حیرت ہوگی، جن کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ پیغمبر پر جو کرٹیسائز ہوا اس کو ہمارے قرآن میں لکھ دیا گیا۔ کیا کرٹیسزم ہوا، کیا تنقید ہوئی، کیا نگیٹو نکالا گیا؟ تم کیا نگیٹو بولو گے؟ قرآن لکھ رہا، قرآن نے بتایا ہے کہ پیغمبر کے بارے میں یہ نگیٹو کہا گیا، یہ نگیٹو کہا گیا، یہ نگیٹو کہا گیا، یہ نگیٹو کہا گیا۔ ان کے علاوہ اگر کوئی نگیٹیوٹی تمہارے پاس آ رہی ہے تو یہ تمہاری بدماشی ہے۔ اگر کوئی نگیٹیوٹی ہوتی تو سامنے کے لوگ نگیٹو دیکھ کے بول دیتے۔ کون کون نگیٹیوٹی تھی میں گنا بھی دیتا، قرآن نے اس کو نقل کیا۔ پہلی نگیٹیوٹی یہ تھی کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو شاعر ہے، پوئٹ ہے، کبھی ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کبھی کے پاس اس کی کویتا میں بڑا آکرشن ہوتا ہے۔ کویتا پڑھی جائے تو آپ جھومنے لگتے ہو، ہر آدمی جھومتا ہے، سوائے اس کے کہ پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، یا اتنا سوکھا ہوا نہ ہو کہ اس پر ایک قطرہ پانی گرے کہ تو پتہ نہ چلے کہ کہاں چلا گیا پانی، ہے نا؟ لیکن کویتا سب کے من کو ڈولا ہے۔ تو چونکہ پیغمبر کی باتیں سننے سے ایک آکرشن محسوس ہوتا تھا، نگیٹو ہونے کے باوجود محسوس ہوتا ہے، تو کیا کہا؟ یہ تو کبھی ہے۔ دوسرا کیا کہا؟ یہ کاہن ہے۔ یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن نے نقل کیا ہے۔ شاعر، کاہن کہتے ہیں اس کو جو آنے والے دنوں میں ہونے والی کسی بات کو بیان کرے، پیشن گوئی، ہے نا؟ ایسی بات جو کل ہوگی، پرسوں ہوگی، 100 برس بعد ہوگی، پرلے کے بعد ہوگی، اس کو جو بیان کرے، جو بتائے، پروفیسی کرے، پروفیس کرنے والا، اس کو کہتے کاہن۔ یہ پیغمبر تو کاہن ہے۔ تیسرا الزام کیا لگا؟ کہ یہ مجنون ہے، دیوانے ہیں۔ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ کالا گورا دونوں برابر، بھلا یہ کیسے ہوگا؟ کالا کالا ہے، گورا گورا، ہم غریب ہیں تو غریب ہے، وہ امیر ہے تو امیر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سب برابر ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب انسان ہے، کالا بھی انسان، گورا بھی انسان، امیر بھی انسان، غریب بھی انسان۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے۔ قرآن نے الفاظ استعمال کیا، مجنون۔ اس سے بڑا بھی کرٹیسزم ہو سکتا ہے۔ کرٹیسزم سے ہم نہیں گھبراتے، گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں۔
یہ کرٹیسزم ہے، لیکن یہ بات سن لیجیے، جن لوگوں نے سامنے سے پیغمبر کو دیکھا تھا انہوں نے کبھی بھی پیغمبر کو ظالم نہیں کہا، بروٹل نہیں کہا، قاتل نہیں کہا، مال چھیننے والا نہیں کہا، عزت لینے والا نہیں کہا۔ 1400 برس بعد کچھ لوگوں کو جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ان کا ایسا دسوپن ہے، برا خواب ہے، جو خواب انہی کی سوچ کی وجہ سے ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پیغمبر کوئی پیدا ہوئے اور سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں تھا۔ ایک بہت بڑی مخالفت سے گزرے ہیں پیغمبر، اس لیے پیغمبر کے دیکھنے والوں نے جو اپوزیشن کر دیا اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ جو اپوزیشن ہو رہا وہ جھوٹ ہے، بناوٹی ہے۔ ان لوگوں نے بھی جو اپوزیشن کرتے تھے، آخری بات میں بات ختم کر رہا ہوں، جو اپوزیشن تھا وہی مسلمان ہوا، یہ بھی جاننے کی بات ہے۔ جو اپوزیشن تھا، جو نکارتا تھا، جو نگیٹو تھا، جو پرشن چہن لگاتا تھا، جو گالیاں کرتا تھا، جو اینٹیں پھینکتا تھا، جو پیغمبر کو پسند نہیں کرتا تھا، کون ہوا مسلمان؟ وہی ہوا۔ عمر فاروق جو دوسرے خلیفہ ہوئے، جو پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، وہ پہلے دن سے مسلمان نہیں تھے، سخت اور کٹر مخالف تھے، جان کے دشمن۔ جو مسلمان مل جائے اس کو بھی دشمنی کے ساتھ نقصان پہنچانے والے۔ وہ کون سی بات تھی جو عمر فاروق کو مسلمان کر گئی؟ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے آپ جو یہاں جمع ہوئے ہو، بنیادی بات یہ ہے کہ اب تک آپ تھیوری پڑھتے آئے ہو، یہ آپ کے پریکٹیکل کا کلاس ہے۔ یہاں آپ سیکھو گے کہ سچائی کس کا نام، امانتداری کس کا نام، ٹالرنس کس کا نام، پیشنس کس کا نام ہے، اپوزیشن کو سہنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے اپوزیشن سہا جائے گا۔ میرا مخالف جب میری مخالفت کرے تو ہم کیا کریں، ہم کو اس کی مخالفت کو کیسے جھیلنا ہے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا تھا کہ اپنے نہ ماننے والوں کو سزا دے دے، اسلام تو اس لیے آیا تھا کہ وہ نہ ماننے والوں کی نہ ماننے کی بات پر پریشان ہے کہ کیسے اس کو منوایا جائے، یہ کیوں نہیں مان رہا، اس کو کیسے منوا دیا جائے۔ اس کا درد جس کے دل میں تھا اس کا نام پیغمبر ہے۔ پیغمبر کی زندگی 40 برس کے بعد والی، جب قرآن اترنا شروع ہو گیا، 40 سال میں قرآن اترنا شروع ہوا، پیغمبر کو اجازت دی گئی کہ اپنے پیغمبریت کے نقاب کو الٹ لی، بتا دیجئے کہ ہم پیغمبر ہیں۔ یہ کب ہوا؟ 40 سال کو، اور 40 سال کے بعد آپ کی پوری زندگی 63 برس کی ہے، یعنی 23 سال بچتا ہے۔ اس 23 برس میں 13 سال مکے میں گزرا، 10 سال مدینے میں گزرا، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں۔ یہ جو 13 سال گزرا اس میں 12 برس تک نماز نہیں تھی، 5 وقت والی نماز، 5 وقت اللہ اکبر، فجر کی اذان ہوئی، ظہر کی اذان ہوئی، عصر کی ہوئی، مغرب کی ہوئی، عشاء کی ہوئی، یہ کتنی تھی؟ 2 وقت یا 1 وقت، 2 وقت کی نماز، یہ 5 وقت کی نماز نہیں تھی۔ کتنے دن تک؟ 13 سال تک۔ 1 مہینے کا روزہ نہیں تھا۔ کتنے دن تک؟ پورے 13-14 سال تک روزہ نہیں تھا۔ تو تھا کیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس سوال کو حل کرنا ہے۔ پیغمبر سکھاتے کیا تھے؟ آج کسی مذہبی رہنما سے آپ کی ملاقات میں نماز پڑھتے بیٹا، ظہر پڑھے ہو، عصر پڑھے ہو، کہ 13 سال تک پیغمبر نہ کسی سے پوچھتے تھے نہ بتاتے تھے، تو آخر سکھاتے کیا تھے؟ جی ان 13 برس تک پیغمبر نے سکھایا بیٹے پر باپ کے پرتی کیا کرتویہ ہے، آدمی پر اپنے سوسائٹی کے پرتی کیا کرتویہ ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی پر ظلم کرنا کتنا بڑا پاپ ہے، اسی کا اصل نام دین ہے۔ اور یہ جو نماز روزہ بعد میں آیا وہ اسی لیے آیا تھا کہ 5 وقت احساس دلاتا رہے کہ نماز تم کس لیے پڑھ رہے ہو۔ نماز اس بات کا احساس ہے کہ ہم سے کیریکٹر میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو معافی مانگیں اور کیریکٹر کو سدھارنے کا نیا عہد کر لیں۔
पता नहीं आपने कितनी जंगों की तारीख पढ़ी होगी और पढ़िएगा। जब जंग कोई फतह कर लेता है तो जिस जगह को जीतता है, आक्रमण करता है, वहां क्या क्या करता है। जब मक्का फतह हुआ तो पैगंबर ने मक्के में काबे के पास खड़े होकर ऐलान किया, अल्फाज में नकल हुए हैं, हर ईमानदार को चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे इन अल्फाज को सुनने की जरूरत है कि पैगंबर ने क्या कहा। पैगंबर ने सिर्फ एक देश नहीं जीता था, उनको जीता था जिन्होंने 20 साल तक सताया था। इज़हबू अंतुम तुलाका ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, ये पैगंबर के अल्फाज। तर्जुमा उसका ट्रांसलेशन ये है कि जाओ, ये मत समझना कि हम जीत गए हैं, हम विजेता हैं तो तुम मेरे गुलाम हो गए। ये पूरी दुनिया की सच्चाई है। जब भी कोई विजेता बना है, उसने जिस पर विजय प्राप्त की है उसको गुलाम बनाया है। पैगंबर का पहला जुमला था, इज़हबू अंतुम तुलाका, जाओ तुम सब आजाद हो, तुमसे तुम्हारी आजादी नहीं छीनी जा रही है, तुम गुलाम नहीं बनाए जा रहे हो, तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी, तुम अपने आप में खुद स्वतंत्र हो। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। दूसरी बात यह कि आज तुमसे यह भी नहीं पूछा जाएगा कि कल बीते वर्ष में 20 सालों में तुमने क्या किया। कल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कल क्या किया। तुम आजाद हो, तुम चाहो तो मेरी बात मानो, नहीं चाहो तुम आजाद हो कि तुम अपने ढंग से जिस तरह जिंदगी जीना चाहो जियो।